اللہ اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی صلح کی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جائے گا تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اس شخص کو واپس کریں گے، مسلمان واپس کریں گے، اس شخص کو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے حوالے کریں گے۔ لیکن اگر مدینہ منورہ کا کوئی شخص بالفرض اگر کوئی مرتد ہو کر اسلام چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ذمے نہیں ہے کہ وہ واپس کریں گے، بس وہ ادھر ہی رہے گا۔ یہ شرط طے ہوئی تھی۔ لہٰذا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ اب یہ عورتیں تھیں تو شرائط میں جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مردوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو واپس کرنا ضروری ہے۔ تب جب یہ عورتیں آ گئیں، پیچھے سے ان کے جو شوہر تھے، خامن تھے، وہ بھی آ گئے کہ ہماری عورتیں واپس کرو۔ تو اب ان کو واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے ابھی مسلمان سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ان آیات میں حکم دیا کہ اگر مسلمان عورتیں، کوئی عورتیں مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر آ جاتی ہیں مدینہ منورہ تو سب سے پہلے ان کا امتحان لو، چونکہ اس سورت کا نام بھی ممتحنہ ہے، ان کا امتحان لو، کیا واقعی وہ خالصتاً اللہ کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں یا ان کا کوئی دنیاوی غرض ہے، کس مقصد کے لیے آئی ہیں، پہلے ان کا امتحان لو۔ اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ ٹھیک اسی طرح دین کے لیے، کلمے کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں تو پھر ان عورتوں کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اب ادھر ہی رہیں گی مدینہ منورہ میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو شوہر کافر تھے انہوں نے تو مہر دیا ہوا تھا، اب وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے مہر دیا ہے، یہ ہماری عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مسلمان ہو کر آ گئی ہیں تو اب ان کا نکاح ان کافروں سے ختم ہو چکا ہے، اب یہ ان کی بیویاں نہیں ہیں۔ رہ گئی یہ بات، انہوں نے جو مہر دیا تھا، اب ان عورتوں سے مدینہ منورہ کا اگر کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو وہ مہر کی رقم ان شخص کو دے دے جس نے مکہ مکرمہ کے کافر نے مہر دیا ہوا تھا، اس کو دے دے، تاکہ مسئلے کا تصفیہ ہو جائے، مسئلے ختم ہو جائے اور وہ مہر لے کر چلا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے کچھ مہر دیے، لیکن حکم یہ تھا کہ اگر بالفرض مسلمانوں کی کوئی عورتیں وہاں رہ گئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، جیسے حضرت عمر کی بھی 2 بیویاں تھیں، وہ مکہ مکرمہ رہ گئی تھی، تو ان کو حکم یہ تھا کہ اگر تمہاری عورتیں وہاں رہ گئی ہیں اور ان کے ساتھ وہاں کوئی کافر نکاح کرتا ہے تو تم ان کافروں سے اپنا مہر واپس لو۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا کافروں سے کہ ہمیں مہر دو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، آگے سے بدماشی لگائی اور انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے تمہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم پھر ایسے کرو کہ ان کے جو کافر ان کو مہر مت دو، بلکہ جو عورتیں یہاں آئی ہیں تو اب ان عورتوں سے جو نکاح شخص کرے گا تو وہ مہر اس مرد کو دے دے جس کی بیوی وہاں رہ گئی ہے، کیونکہ اس نے مہر اس کو دیا ہوا تھا تو اس کی رقم تو وہ واپس نہیں کر رہے، لہذا یہ جو نیا شوہر اس عورت سے نکاح کرے گا یہ مہر اس شخص کو دے دے جس کی بیوی وہاں مکہ مکرمہ میں رہ گئی ہے، ایسے مسئلے کا تصفیہ ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لینے کا حکم دیا تو کوئی خاص طریقہ تو بیان کیا نہیں گیا تھا کہ کیسے امتحان لینا ہے، تو حضرت عمر پھر قسم لیتے تھے کہ قسم اٹھاؤ کہ تم صرف کلمے کی خاطر آئی اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو بس پھر ان کو پکی مومن سمجھ کے ادھر ہی رکھا جاتا۔ یہ حکم ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آ جائے تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو،
اللہ عالم بایمانہن، اللہ زیادہ جانتے ہیں ان کے ایمان کو، پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ مومنات ہیں، وہ مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر نہ لٹاؤ تم ان عورتوں کو کافروں کی طرف، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لا ہن حل لہم، نہ ہی یہ عورتیں اب حلال ہیں ان کافروں کے لیے، اور نہ ہی وہ کافر حلال ہیں اب ان کے لیے، ان کا نکاح ان سے ختم ہو گیا۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو تم ان کافروں کو وہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی تم مہر ان کو دے دو، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یہ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جب دے دیا تم نے ان کو ان کے مہر۔ ولا تمسکون بعصم الکوافر، اور نہ روک کر رکھو تم کافرہ عورتوں کی عصمت کو۔ جن لوگوں کی عورتیں مکہ مکرمہ میں رہ گئی، چونکہ بعض مسلمان ایسے تھے وہ خود مسلمان ہوئے لیکن عورتیں اسلام لانے پر تیار نہیں تھیں، لہذا وہ ان کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن تھی تو ان کی بیویاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اب ان کافرہ عورتوں کی عصمت کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو چھوڑ دو، اب وہ تمہاری بیویاں نہیں، اب وہ جو جس سے مرضی وہاں نکاح کرے، تو نہ روک کر رکھو کافرہ عورتوں کی عصمت کو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو تم بھی وہ جو تم نے خرچ کیا ہے، اور چاہیے کہ مانگ لے وہ بھی جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، فیصلہ کرتا ہے تمہارے دل میں، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو پہلے تو یہی تھا، یہ ان سے مانگ لیتے کہ تمہاری بیویاں ادھر رہ گئی ہیں، تم نکاح کرنے لگے، ہم نے جو مہر دیا ہمیں دو، وہ ان سے مانگ لیتے تھے، لیکن جب انہوں نے بعد میں نہیں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر ہاتھ سے نکل گئی تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف، بالفرض اگر کوئی مرتد بھی ہو کر چلی گئی وہ بھی شکل ہے، یا کسی کی وہیں بیوی رہ گئی تو وہ بھی شکل اس میں شامل، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم بھی اس میں گرفت کرو، تو تم دے دو ان لوگوں کو کہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، ان کو دے دو مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وہ اللہ کہ تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اب جب یقین ہو گیا کہ مسلمان ہو کر آئی ہیں کلیئر طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب ان عورتوں سے بیعت لو، بیعت لو ان سے، کن باتوں پر؟ وہ چند باتیں اس آیت میں ذکر کی، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءکم المؤمنات، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت لیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس شرط پر کہ وہ نہیں شرک کریں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرکن، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ ہی وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی وہ قتل کریں گے اپنی اولادوں کو، چونکہ عرب میں تھا کہ اپنی جو ہے وہ اولادوں کو قتل بھی کرتے تھے، خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس پر بھی ان سے بیعت لیں، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ لائیں کوئی بہتان کہ جس کو گھڑتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے۔ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے بڑی جلدی بہتان لگا دیتی ہیں، بڑی جلدی، خصوصاً شوہروں پر تو ایسے ہی ہلکے پھلکے طریقے فوراً ہی بہتان لگا دیتی، ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ذرا سی کوئی ناگوار ہی فوراً کہتے کہ میں تو کبھی یہاں سے کچھ کھایا ہی نہیں، ہمیشہ ہی بھوکی رہی ہوں، تو اس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے فرمائیں ان سے عہد لو کہ یہ بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، نہیں نافرمانی کریں گی آپ کی کسی نیکی کے کام میں، جو آپ نیکی کے کام کو حکم دیں گے اس کو کرے گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور مغفرت مانگیں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، نہ دوستیاں لگاؤ ایک قوم سے، غضب اللہ علیہم، غضبناک ہوا اللہ ان پر، قد یئسوا من الآخرۃ، مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے مایوس ہو چکے ہیں کافر قبروں والوں سے۔ آخری آیت میں یہودیوں سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہودی وہ قوم ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہم نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ ایسے لوگ بہت برے ہیں، اور واقعتاً وہ برے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑا، نافرمانی کے انبیاء کو قتل کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں نہ دوستیاں لگاؤ ایسی قوم سے کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر،
اور یہ جو یہودی ہیں ان کا حال یہ کہ مایوس ہو چکی ہے آخرت سے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ مایوس ہو چکے، جیسے مایوس ہیں کافر قبروں والوں سے، جیسے کافر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ایسے ہی یہ یہودی آخرت سے مایوس ہیں کہ آخرت میں اب ان کا کوئی حصہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اور دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتوں میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگانے سے منع کیا، لیکن آج کے اس معاشرے میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے مسلمان حکمران اور بہت سارے مسلمان لوگ وہ یہودیوں کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں، انہی کے طرز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے طریقے اپنا کر اپنے اپنے ملکوں میں لا رہے ہیں۔ اس سے ہماری نسلوں کو بہت سخت نقصان ہو، ہماری نسل ان کے طریقوں پر چلنے لگ گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہودی جو ہے ان کی جو دین کی نشر و اشاعت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو سوچنا چاہیے، خصوصاً حکمرانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قطعاً دوستیاں مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔